اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہیں بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر چلا دیں۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لیے تم پکارو، اگر وہ تمہارے اس عذاب کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 39، 40، 41 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، سب کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ آپ کے سامنے جانوروں کے حقوق بتائے گئے تھے، اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ انصاف ہوگا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دلا کر کے اس کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ منظر دیکھ کر کافی لوگ کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہمیں بھی یہی معاملہ کیا جاتا، یعنی ہم کو بھی مٹی بنا دیا جاتا تاکہ ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، سب سے پہلی آیت 39 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یہ کفار کے بارے میں ذکر ہے، ظاہر بات ہے کافری قرآنی آیات کی تکذیب کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، وہ گونگے بہرے ہیں۔ گونگے بہرے مطلب یہ ہے کہ بہرے سے مراد کان تو ہے لیکن حق بات سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں، اور اسی طریقے سے اس کے کان بھی ہے، دل بھی ہے، سب کچھ ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، بس آپ لوگوں کو دعوت دے دیجئے، خدائی پیغامات کو، خدائی احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکاتا رہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، صرف پیغام خداوندی پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ ہدایت دینا تو خدا کا کام ہے، ہدایت اگر نہ دینا چاہے تو نبی کے اولاد کو محروم کر دے، نبی کے باپ کو محروم کر دے، اور اسی طریقے سے نبی کی بیوی کو محروم کر دے، اور اگر ہدایت دینے پر اللہ ہے تو ہزاروں کلومیٹر دور سے بلا کر کے صحابہ کرام کو ہدایت دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، ہدایت دینا، ذلیل کرنا، گمراہ کرنا، یہ ساری چیزیں خدا کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں، بندوں کے اختیار میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، کڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ کہیں آپ اپنی جان کو ہی ہلاک نہ کر ڈالیں، ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، کیوں؟ رات بھر گھٹتے تھے، رات بھر امت کے غم میں، امت کی فکر میں آپ روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اتنا روتے تھے کہ سینے سے جیسا ہانڈی میں پانی رکھنے کے بعد نیچے آگ جلانے سے ہانڈی میں آواز آتی ہے پانی کے ابلنے کی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی،
رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی سر مبارک سے، گھٹن کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف خدائی پیغامات کو پہنچا دیا، بس آپ کا اتنا کام ہے. اللہ کی ذمہ داری کس کو ہدایت دینا، کس کو ہدایت نہیں دینا، یہ اللہ کی ذمہ داری. اس کے بعد پھر اخیر کی 2 آیات جو پڑھی گئیں، 40 اور 41 نمبر کی 2 آیات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اے کافرو، تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کو تم اپنا معبود اور مسجود سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو یہ بتاؤ کہ ایسے موقعوں پر تم کس کو یاد کرو گے؟ انصاف سے بتاؤ، سچی بات بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا خدا کی طرف سے قیامت ہی آ جائے تو تم کس کو پکارو گے؟ تو اس کا جواب دیکھیے کیا دیں گے، اللہ کو ہی پکاریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے زمین آسمان کا خالق و مالک کون، تو کیا کہتے ہیں اللہ. اسی طریقے سے اگر وہ سمندر میں ہوں، کشتیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، طوفان آ جائے اور کشتی جو ہے مجدار میں پھنس جائے، اور جو ہے کشتی جو ہے پانی کی زد میں آ جائے، طوفانوں کی زد میں آ جائے، اور جب چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ان کو نظر آنے لگے، یعنی موت ہی موت نظر آنے لگے، اور بچنے کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے، پریشانی کا سامنا ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر بتاؤ تم کس کو پکارتے ہو؟ جب مصیبت آ جاتی ہے اور موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو ایسے موقعوں پر تم کس کو پکارتے ہو؟ اپنے معبودان باطل کو کوئی نہیں پکارتا، بلکہ ایسے موقعوں پر صرف خدا کو پکارتے کافر. ایسے موقعوں پر سارے معبودان باطل کو فراموش کر دیتے، ان کو بھول جاتے، اس کو یاد نہیں کرتے، صرف اللہ کو پکارتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے بتاؤ تمہارے پر مصیبت آ جائے یا تمہارے پر قیامت آ جائے کس کو پکارو گے؟ تم اللہ کو پکارو گے نا؟ سچی بات بتاؤ. اور حقیقت یہی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو ہی پکارتے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہو، حالات میں جب گھر جاتے ہو تو تم اللہ کو پکارتے ہو. ہر وقت اللہ کو پکارو، اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ مصیبت دور ہو گئی اللہ کو بھول جاتے، پریشانی دور ہو گئی اللہ کو بھول جاتے، کشتی میں مجدار میں سے نکل گئے اللہ کو بھول جاتے. ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کو مت بھولو. اب یہاں پر ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا، جب آرام و راحت میں رہتا ہے، خوب دولت کے نشے میں رہتا ہے، عیش و آرام میں زندگی گزارتا ہے، تو ایسے موقعوں پر خدا یاد نہیں آتا. لیکن جب پریشانی آ جاتی، کاروبار کے اندر نقصان ہونے لگتا اور ہر طرف سے گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر خدا کو یاد کرنے لگتا. حالانکہ مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرے، ہر پریشانی میں ہو، آرام میں ہو، دکھ میں ہو، کسی بھی حال میں خدا کو فراموش نہ کرے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا